السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، جو سلسلہ جاری ہے بحث کا کہ ابواب کی جو 10 منزلیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پہلا مرحلہ، پہلی جو منزل تھی اس میں 10 ابواب تھے جو در حقیقت البدایات کے نام سے 10 ابواب ہو چکے۔ اب جو دوسری منزل ہے، ان دوسری منزل کو ابواب سے تعبیر کیا گیا ہے، جن ابواب میں حزن اور خوف اور تبتل، اب آج جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ تبتل ہے۔ یہ جو منزل ہے یہ 8واں باب ہے در حقیقت، جو اس سے پہلے جو گزر چکا ہے وہ تھا در حقیقت ورا، 7ویں منزل جو تھی، اور اس کے بعد ذکر ہے تبتل کا۔ یہ جو یعنی تبتل کا جو معنی ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ غیر خدا سے کٹ جانا، غیر خدا سے روابط کا منقطع ہو جانا، غیر حق سے رشتے کا منقطع کر لینا، یہ جو ہے تبتل کہلاتا ہے۔ تو سالک جو ہے وہ اگر راہ سلوک پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کا دامن جو ہے کسی غیر سے وابستہ نہ رہے، ورنہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنے دامن کو کسی جگہ پہ پھنسا لیا ہے اور اس کی توجہ کہیں پر ہے تو سمجھیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ مثالیں جو ہے اہل تصوف نے دی ہیں، اہل طریقت نے دی ہیں۔ یہاں جو آیے کریمہ کا انتخاب کیا ہے خواجہ عبداللہ انصاری نے، وہ اسی لفظ سے لیا ہے جو سورہ زمر کی آیت ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور خدا ہی کے ہو جاؤ۔ یہ اسی تبتل کے درجات بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اصل معنی پر ہم توجہ دیں کہ یہ جو تبتل کا معنی بیان کیا جا رہا ہے یعنی غیر سے کٹ جانا، یہ کئی معنی جو ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں ضروری ہوتے ہیں کہ غیر سے کٹ جانے کا کیا معنی ہوتا ہے، غیر خدا سے وابستگی کا نہ ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے ایک سالک کے لیے۔ اگر وہ راہ سلوک کو طے کر رہا ہے تو کہیں پر بھی اسے جو ہے اپنی توجہ کو غیر کی طرف اگر وہ مبذول کر رہا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اس کی جو توجہ اگر وہاں پر نہیں ہے اپنی منزل کی طرف، مثال کے طور پر تصوف میں ایک اہم مثال جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اونٹنی تھی جو استبل سے نکلتی ہے اور اس کا جو سوار ہوتا ہے وہ مجنون ہوتا ہے، جو اپنے لیلا کے دیدار کے لیے سرپٹ دوڑاتا ہے اس اونٹنی کو، بہت تیزی کے ساتھ وہ دوڑاتا ہے، لیکن وہ کسی حد تک آگے بڑھتی جاتی ہے، لیکن جب وہ منزل کے قریب پہنچتی ہے اور اس کا ہاتھ مجنون کا جو اس کی مہار سے جب ڈھیلا پڑنے لگتا ہے تو وہ جو اونٹنی ہوتی ہے وہ واپس جو ہے اپنے جو بچے کو اس نے چھوڑا ہے وہ اس کی طرف جو ہے دوڑنے لگتی ہے، یعنی بالکل یو ٹرن لے کر وہ پھر استبل میں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا بچہ ہوتا ہے۔ یعنی اونٹنی کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، مجنون کو اپنے لیلا کے دیدار کی خواہش ہوتی ہے۔ تو مجنون سوار ہے اونٹنی پر اور وہ اونٹنی کا پیار ہے اپنے بچے کی طرف۔ تو اب جتنا جو ہے وہ سرپٹ دوڑاتا ہے اونٹنی کو، جیسے ہی اس کی مہار میں جیسے ہی جو ہے ہلکا پن ہونے لگتا ہے، وہ اونٹنی جو ہے اپنا رخ بدل لیتی ہے اور واپس جو ہے اپنے استبل میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کی توجہ اپنی منزل پر نہ ہو اور غیر سے وابستگی اگر ختم نہ ہو
آپ دیکھیں اگر کسی انسان کی توجہ اپنی اولاد کی طرف ہے، اپنے ماں باپ کی طرف ہے، یا اپنے مال و دولت کی طرف ہے، یہ ساری چیزیں راہزن ہیں، یہ انسان کے لیے امتحان کے اسباب ہیں۔ جیسے خلیل سے جب امتحان لیا گیا کہ تمہیں اللہ کی محبت میں کیا تم ایثار و قربانیوں کا یہ مظاہرہ کر سکتے ہو کہ اپنی اس اولاد کو جسے تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے راہ خدا میں اس کے گلے پہ چھری چلا سکتے ہو؟ محبت کا یہ امتحان کس قدر درجہ رکھتا ہے، یہ خلیل کے لیے ہے۔ دیکھیے یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ احکام بھی جو ہے وہ عام لوگوں کے احکام نہیں ہیں، یہ ایک عام مسلمان کے احکام نہیں ہے، ایک عام انسان کے جو درجات نہیں ہیں، یہ درجات عرفا کے ہیں۔ یہ سفر محبت کا سفر ہے، یہ سفر عشق الہی کا سفر ہے، یہ سفر وہ جنت ذاتی میں داخل ہونے والا سفر ہے، یہ جنت اسمائی اور یا جنت افعالی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ سالک کی نظر وہ دور رس منزل پر ہے جہاں جنت ذات الہی میں داخل ہونے کی ہمت رکھتا ہے ایک عاشق اور ایک طریقت پر چلنے والا، ایک سالک اللہ، ایک فقیر اللہ، جس کے دل میں اللہ کی محبت جس کے دل میں موجزن ہے۔ وہ بات جو اس سے پہلے کہی گئی تھی کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے گناہ میں شمار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک عام انسان کے لیے یہ احکام نہیں ہے، شرعی احکام میں جو ہے یہ باتیں نہیں آتی ہیں، لیکن جو بات محبت کی آتی ہے، جب اسلام کے وہ اعلیٰ درجات کی بات آتی ہے، یقیناً اسلام جو ہے ایک درجہ نہیں رکھتا ہے۔ اسلام اول و اسلام دوم، سیر و سلوک نے 4-5 درجات جو ہے اسلام کے بیان کیے ہیں کہ ایک درجے کا اسلام پر اگر آپ فائز ہو چکے ہیں پھر آواز آئے گی اسلم، اسلام لاؤ، تو ہر منزل پر کہنا پڑے گا اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین۔ کبھی سالک سے کہا جاتا ہے کہ نماز فجر کے لیے اٹھو تو وہ اٹھتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھو تو وہ رکھتا ہے، پھر حکم یہ آتا ہے کہ اپنے مال و دولت سے حج بیت اللہ کا سفر کرو۔ اب یہاں سالک کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو مال و متاع اس کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور سفر حج کے لیے آمادہ ہو جائے، یا زکوٰۃ کے لیے تیار ہو جائے، یا خمس دینے کے لیے تیار ہو جائے، یا جہاد کے لیے آمادہ ہو۔ تو یہ ساری جو منزلیں ہیں یہ اسلام کے درجات ہیں کہ جب تک پوری طرح سے انسان مسلمان نہیں بنے گا آواز آتی رہے گی کہ اسلام کو پوری طرح سے قبول کرو اور پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل مسلمان بن جاؤ، یعنی جو حکم آئے اس پر عمل کرو۔ تو اب یہاں تبتل الیہ تبتیلا، یعنی اللہ ہی کے ہو کے رہ جاؤ۔ یہ جو منزل ہے یہ سالک کے لیے ضروری ہے کہ سالک مخلوقات سے کٹ جائے، یعنی ایک طرح کی گوشہ نشینی کسی حد تک اسے اختیار کرنی پڑے گی تاکہ ظواہر سے وہ سبق حاصل کر کے اپنے باطن کو مضبوط کرے۔ ایک قسم کی ورزش ہے جو اہل طریقت بتاتے ہیں اور اہل تصوف اور اہل عرفان اس پر پریکٹس کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مخلوقات سے کٹیں تاکہ انسان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں کہ جو ایک عام انسان ان میں گھر جائے، اگر مخلوقات میں گھر جائے تو پھر غفلت اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اگر کھیل کود میں مصروف ہو جائے، مخلوقات کے ساتھ جو ہے جانوروں کی محبت میں گرفتار ہو جائے، دیکھا آپ نے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں ویسٹ میں تو کہ جہاں جانوروں کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جہاں سوالات یہ آتے ہیں امریکی اخبارات میں، ویسٹ کے اخبارات میں کہ آپ اپنے شوہر کو سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے کتے سے۔ سوال یہ بھی آتا ہے
کہ آپ اپنے کتے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی مخلوقات کی محبت میں انسان اس طرح سے گرفتار ہو جاتا ہے. یقیناً یہ سب اتنی پیاری مخلوقات ہیں، چاہے وہ جو ہے بلی یا اس کے کتے کی شکل میں ہو یا جو ہے دیگر جانوروں کی صورت میں ہو، اتنا دل انسان کو لبھاتی ہے کہ انسان جو ہے اگر ان کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ کوئی کبوتروں سے عشق کرنے لگتا ہے، کوئی پرندوں سے عشق کرنے لگتا ہے، کوئی جو ہے جانوروں. اب دیکھیے نجس جانور ہی کی مثال لے لیجیے. تو جب انسان اس محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مخلوقات سے جب وابستہ ہو جاتا ہے، تب پھر وہ منزل عرفان، وہ منزل تصوف، وہ عشق الہی اور وہ آیات الہی کا دیدار اور وہ ملکوت کا دیدار کب انسان کو نصیب ہو سکتا ہے جو اسی پہلے ہی درجے میں جو ہے گرفتار ہو کے رہ جائے. صحیح ہے کہ جو ہے یہ مخلوقات کی محبت جو ہے قنطرۃ الحقیقہ ہے، مجاز سے ہم جو ہے حقیقت کی طرف جاتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر. لیکن کیا کے جی میں جو ہے کی کلاس میں رہنے والا کے جی ہی میں رہے یا اس سے آگے بڑھے، اس منزل سے آگے بڑھے؟ اگر اس منزل سے آگے بڑھنا ہے تو یقیناً اس پہلی منزل کو چھوڑنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کو دوسری کلاس میں جانا ہے تو پہلی کلاس سے نکلنا پڑے گا، تبھی تو آپ دوسری کلاس میں جا سکتے ہیں. تو اگر آپ وہ پہلی کلاس کو نہیں چھوڑیں گے، مثال کے طور پر یہ جو پہلا درجہ ہے، یہ درجہ جو ہے وہ عوام کا ہے، جہاں تبتل الہی تبتیلا کہا گیا ہے کہ مخلوقات سے انسان کٹ جائے، یعنی اس کی توجہ مخلوقات سے ہٹے. اچھا، پھر جس طرح سے ملا صدران نے سفر بیان کیے ہیں، من الخلق الی الحق وغیرہ والے، پھر اس کے بعد ومن الحق الی الخلق وغیرہ، یہ جو منزلیں ہیں وہ ایک منزل آغاز ہے اور ایک منزل انجام ہے. یعنی پہلے انسان سفر کرے گا محبت، مثال کے طور پر محبت اولاد سے محبت خدا کی طرف، پھر جو ہے اولاد سے اب جو پلٹ کر آئے گا محبت کرے گا تو وہ اللہ کی خاطر کرے گا. یعنی اللہ سے قربت کے لیے حکم الہی کی پابجائی میں اللہ کے لیے اولاد سے محبت کرے گا، ازواج سے محبت کرے گا. کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے اگر وہ محبت کر رہا ہے تو محبت خالق کے نتیجے میں ہو، اس کی محبت میں، اس سے قریب ہونے کے لیے. بہرحال جو پہلا مرحلہ علماء تصوف و طریقت نے، خود خواجہ عبداللہ انصاری نے جو اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مخلوقات سے کٹ جائے. یہ پہلا مرحلہ بیان کیا انہوں نے. اور دوسرا مرحلہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کشش نفسانی سے کٹ جائے. یعنی وہ چیزیں جو انسان کو نفس کو لبھانے والی ہے اور اس کو میگنیٹ کی طرح کھینچ رہی ہے، ان چیزوں کی طرف نہ جائے، وہ رجحانات اپنے اوپر طاری نہ کرے جو نفسانی کشش کا سبب بنتا ہے. یعنی پہلے منزل میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تبتل کا پہلا درجہ سالک اپنی امیدوں اور مشکلوں کو غیر سے وابستہ نہ رکھے، بلکہ صرف خدا ہی کے لیے سر تسلیم خم کرے، گویا باطن ظاہر سے منقطع ہو. تبتل کا دوسرا درجہ یعنی باطن سے منقطع ہونا، یا یوں کہیں کہ پہلا درجہ خلق سے قطع تعلق کا نام ہے اور دوسرا درجہ خلق سے قطع تعلق کا نام ہے. یعنی بری عادتوں سے، برے خصائل سے، یعنی اس کلچر سے، اس تہذیب سے، اس فرہنگ سے، ان عادات سے، اور گویا ان بدعات سے، ان بدعتوں سے، ان خرافات سے، ان رسومات سے جو خلق کا درجہ رکھتے ہیں، اس سے قطع تعلق کا نام ہے. لہذا ہوائے نفسانی سے دوری اختیار کر کے بوئے انس و محبت کو پانا تبتل کی منزل کہلاتا ہے. یہ منزل آسانی سے کسی سالک کو حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر انسان جو ہے وہ گامزن ہو تو اس کے لیے جو ہے بے پناہ مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جتنی ورزش کرے گا، جتنا پسینہ ٹپکائے گا، جتنا نفس کو مشکل ورزش میں ڈالے گا، اتنا ہی وہ طاقتور ہوگا. اور یہ نفس کا جو بریک جو ہے وہ اگر طاقتور ہو جائے
تب انسان جو ہے وہ برائیوں سے پرہیز کر سکتا ہے۔ یہ تبتل بھی در حقیقت اسی ورع کا ایک علیحدہ جو ہے درجہ ہے۔ تیسری جو منزل بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے تمام موانع سلوک سے کٹ جانا، یعنی وہ تمام چیزیں جو سلوک کے لیے مانع قرار پا رہی ہیں ان سے بھی انسان دور ہو جائے۔ تبتل کا تیسرا درجہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ سالک سلوک کے جس مقام پر بھی فائز ہو اسی پر راضی نہ ہو، یعنی جس منزل کو اس نے پا لیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو کر اترانے نہ لگے کہ مجھے جو ہے یہ مقام حاصل ہو گیا ہے، میں مثال کے طور پہ بدایات کی 10 منزلیں طے کر چکا اور اس کے بعد اب ابواب کی منزل میں آیا تو میں ان تمام ابواب کی منزلوں سے گزر کر، زہد سے گزر کر، ورع سے گزر کر اب تبتل کے منزل میں آ گیا۔ اب کیا جو ہے درجات کی میں فکر کروں، مجھے اسی پر جو ہے وہ راضی ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ راضی ہو گیا اس منزل پر تو کہتے ہیں کہ ایک منزل دوسری منزل کے لیے حجاب بن جاتی ہے، یعنی اگر سیر و سلوک میں ہر منزل بعد کی منزل کے لیے وہ حجاب بن جاتی ہے، لہٰذا سالک کو چاہیے کہ وہ اس منزل سے گزر جائیں اور بعد کی منزل طے کرنے کے لیے وہ حجاب کو برطرف کرے۔ جب تک کہ ایک حجاب کو برطرف نہیں کرے گا دوسری منزل پر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو کہیں رکنا نہیں ہے، اگر رک جائے تو سالک نہیں ہے، رک جائے تو اہل طریقت نہیں ہے، رک جائے تو اہل سیر و سلوک نہیں ہے۔ اگر وہ منزل عشق و محبت میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ سفر وہ ہے جو لامحدود کی طرف سفر ہے، وہ لامحدود کی طرف جو سفر ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ گام بگام، منزل بمنزل آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔